ابراہیم آیا چمے قدم منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا ابو بکر جی ملک صاحب بابا سعید جی تے ویکھ کے حضور دی ولادت پوترے دا چہرہ ویکھ کے تے سرکار جو میں کہنے لگا ہوں میرے نال تس مل کے کہنا رنگ لگ گئے جو آ گئے نہیں رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو سبحان سبحان اللہ ڈاٹ کے کہنا ہے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو سبحان اللہ نور دیا بدلیاں مجمل آئیے تے آنکھو سبحان اللہ نور دیا بدلیاں مجمل آئیے تے آنکھو سبحان اللہ میرے آقا دی ہوئی ولادت میرے مولا نے جشن منائے آج جشن نہیں منا رہے تھے میرے آقا دی ہوئی ولادت میرے مولا نے جشن منائے دنیا تے سونا رحمت بن کے آیا تے آنکھو سبحان اللہ دنیا تے سونا رحمت بن کے آیا تے آنکھو سبحان میرے آقا دی ہوئی ولادت میرے مولا نے پتر بہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ثنا خان مصطفیٰ میرے آقا دی ہوئی ولادت میرے مولا نے پتر بہنے اے سنیوں نعرہ رسالت لاؤ تے آنکھو سبحان اللہ اے سنیوں نعرہ رسالت لاؤ تے آنکھو سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بھائی آصف صاحب جدو ولادت یہ کھڑیاں قریب آئیاں جنت دیا حورا پریاں ہیں ترے مطلب دیکھ لیا جنت دیا حورا پریاں ہیں ترے مطلب دیکھ لیا گاؤ سیرے اللہ ڈیوٹی لائیے تے آنکھو سبحان اللہ گاؤ سیرے اللہ ڈیوٹی لائیے تے آنکھو سبحان اللہ گاؤ سیرے اللہ ڈیوٹی لائیے تے آنکھو سبحان اللہ وقت نو ویلیا ہویا رضوی صاحب بھائی عمران صاحب ایک ویری ذرا پیار نال کبھی سبحان اللہ جب سرکار آئے نا تو روندے ہس پے تے اجڑے لوگ وس پے پنجابی دا کلام جڑا مینوں بھی پتہ لگدا ہے تھانوں بھی پتہ لگدا ہے اجڑے وساون والا ہے حسنین دا نانا سجا بازو بلند کر کے حسنین دا نانا اجڑے وساون والا ہے حسنین دا نانا اجڑے وساون والا ہے حسنین دا نانا روندے آسامن والا ہے
حسنین دا نانا بلال کوے میں جم جم چڑسا کعبے دی چھت تے اذان بھی پڑھسا کعبے دی چھت تے اذان بھی پڑھسا سیا فرض کیتی بلال اے مقام کتھوں پائے تے بلال شہادت انگلی ملک صاحب سرکار والے اشارہ کر کے فرما دینے سنیاں ہاتھ چاہ کے کمی مینو چڑھامن والا حسنین دا نانا مینو چڑھامن نعرہ تکبیر نبی کا گھرانہ گھرانہ ہے عالی گھرانے کی عظمت خدا جانتا ہے نواسا بھی ایسا نواسا ہے یارو کہ نانے کی عظمت خدا جانتا ہے سب نوے پیغام سنا دے آنکھیں رب ہونے عرش سجا دے آنکھیں رب ہونے عرش سجا دے ملک عرض کر دینے مولا کی ہونا لے غیب تو آواز آئی جو میں جاننا تسی نہیں جان دے سنیا ہاتھ سے آکے کمی عرشات آمن والا حسنین دا نانا عرشات آمن حسنین دا نانا اجڑے وسامن والا چھٹ دے واحد رضوی صاحب بھائی عرفان صاحب نے محفل سے جا کے ملک صاحب نے ابو بکر صاحب نے بلا کے پیغام کی دینا چاہتے ہیں پیغام سنو ایک بری پیار نل کہہ دے سبحان اللہ چھٹ دے واحد ساری لال لال نبی دے یارے لال لال نبی دے یارے لگیاں نبھامن والا حسنین دا نانا لگیاں نبھامن حسنین دا نانا لگیاں نبھاون والا ہے حسنین دا نانا تے بابا جی غلام اگے ہو کے نا انج ہاتھ بن بن کے عرض کر دینے کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجا کے سجا بازو بلند کر کبھی کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی لائی بیٹھا او نہ لنگنا اس رستے او نہ لنگنا اس رستے میں تائیوں محفل سجائی بیٹھا نہ لنگنا اس رستے میں تائیوں محفل میرے اعلیٰ حضرت نے شیر دا ترجمہ کیتا ہے اسے شیر دا تینو منیا رب نو منیا رولا پایا ایویں دل دے نیا توں کی بلا توں کی بلا توں کعبہ میں کہنا توں کی بلا سجا بازو بلند کر کہنا توں کعبہ توں کی بلا تم کی بلا تم کعبہ تم کی بلا تم کعبہ میں تم کدے مکائی بیٹھا تم کی بلا تم کعبہ میں تم کدے مکائی بیٹھا نعرہ رسالت
इशारा भी अखां हो गया है। तो हुण जनाब आखिरी शेर सुनो, मेरे करीम नबी फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीजुन मौला, जिस मैं मौला और मैं सदके जावा नारा हैदरी। हुण मैं कहना है सोने दा फरमान तो सज्जा बाजू बुलंद कर कहना अली दा नारा है, अली दा, क्योंकि नबी नूं मनने भी हैं ते नबी दी मनने भी हैं, दोवें काम असीं करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोने दा फरमान अली दा नारा है, बाबा सही साहब, सोने दा मोमन दी पहचान अली दा नारा है, मोमन दी पहचान अली दा नारा है। जेड़े जेड़े पाक रसूल नूं मनदे ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अहले मोहब्बत, अहले निस्बत, अहले सुन्नत, अहले जन्नत, हाथ चाह के बोली सुनिया नारा हैदरी। जेड़े जेड़े पाक रसूल नूं मनदे ने, आखिरी मेरी हाथ चाहिए ओ ना दी जिंद जानी अली दा नारा है, ओ ना दी जिंद जानी अली दा नारा है, मोमन दी पहचान अली दा नारा है, सोने दा फरमान अली दा नारा है, नारा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी, बिला तखीर भाई मोहम्मद अबू बकर कादरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना क़ीदत पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत मुबारकबाद मुस्तहिक ने भाई इरफान उफल साहिब जिन्होंने खूबसूरत बज़म का इनकाद किया। दुआ गो हाँ अल्लाह करीम इस बज़म का सदका, इस जिक्र का सदका इन्होंने घर के उत्ते बरकतां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। साडा सारियां दा पढ़ना, तुहाडा बैठ के सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह दे विच कबूल फरमा के साडे सारियां वास्ते ज़रिया निजात बनाए। कोशिश करांगा इंशाअल्लाह मुख्तसर हाज़री पेश करा, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है। बड़ा खूबसूरत साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, साड़ी खुशकिस्मती जनाब बाबा मोहम्मद सईद साहिब आके एक दफ़ा परेशान हो गए सन, गले की जो कंडीशन सी, लेकिन उन्होंने वेख के थोड़ा जहा सुबहान अल्लाह बिल्कुल जी बाबे बाबे ने, अल्लाह पाक इन्होंने सलामत रखे। बुलंद आवाज़ नाल कोई ज़ुबान खामोश न रहे, दुरूद पाक दा नजराना पेश करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ में पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर दी आमद के हवाले नाल बड़ा खूबसूरत पंजाबी कलाम अपनी हाज़री का आगाज़ कर रहे हैं। अर्श ते खुशियाँ फर्श ते खुशियाँ छाए नूर उजाले, अर्श ते खुशियाँ फर्श ते खुशियाँ छाए नूर उजाले। ते ओ मुबारक सबनू सोने आ गए कमली वाले, आका आ गए, आका आ गए, हो आका आ गए। अर्श ते खुशियाँ फर्श ते खुशियाँ छाए नूर उजाले, अर्श ते खुशियाँ फर्श ते खुशियाँ छाए नूर उजाले। ओ मुबारक सबनू सोन आके कमली वाले, आका आ गए, हो आका आ गए, हो आका आ गए। झंडियाँ लावण वाले ते बाजार सजावण वाले, झंडियाँ लावण वाले ते बाजार सजावण वाले। इंशाअल्लाह बख्शे जासन नारे लावण
آقا آ گئے آقا آ گئے وہ آقا آ گئے رب عرش سجایا ہے ہاں رب عرش سجایا ہے انج رب سونے دا میلاد منایا ہے آقا آ گئے آقا آ گئے وہ آقا آ گئے غوث قطب ابدال کلندر جشن مناون والے غوث قطب ابدال کلندر جشن مناون والے باہو داتا خواجہ نے میلاد مناون والے اپنے عقیدت ناز کرنے سبحان اللہ غوث قطب ابدال کلندر جشن مناون والے باہو داتا خواجہ نے میلاد مناون والے جشن مناون والے اندے آقا رکھوالے آقا آ گئے آقا آ گئے وہ آقا آ گئے سبحان اللہ آ گیا میلاد سرکار دا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ آ گیا میلاد سرکار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں جشن خدا دے سونے یار دا جشن خدا دے سونے یار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں کرم کمون والا آ گیا لکیاں نبھون والا آ گیا بلند والے کہتے سبحان اللہ ہاں کرم کمون والا آ گیا لکیاں نبھون والا آ گیا کھل گیا بوہا اج پیار دا کھل گیا بوہا اج پیار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں آ گیا میلاد سرکار دا آ گیا میلاد سرکار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں اسائیں قرآن وچ پڑھیا صدقہ میلاد دا جو چڑھیا اسائیں قرآن وچ پڑھیا صدقہ میلاد دا جو چڑھیا رنگ ہے ورشاں تو پار دا رنگ ہے ورشاں تو پار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں جشن خدا دے سونے یار دا جشن خدا دے سونے یار دا لکھ لکھ سجنوں مبارکاں لکھ لکھ سجنوں مبارکاں آخر دوتے مولا کرم اللہ وجہ کریم انہوں نے منقبت دے دو اشعار اور میری حاضری مکمل علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا مینو
علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا مینو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیدی علی جتنی کسے دیدی جاگیر بٹھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا مینو میری حاضری دا آخری اور بڑا خوبصورت شعر سبحان اللہ ایدہ ہتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے ایدہ ہتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایدہ ہتھ ید وجہ اللہ ہے وجہ کوئی دیر دکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی حضرات ذوالفقار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی اب بلا تخیر حضرت علامہ مولانا محبت ہو اخلاص ہو الفت ہو اللہ پاک محمد چار یار حاجی خواجہ کوتا فرید اتنے سارے ولیوں کا فیض ہو پھر جا کر ایک چشتی بنتا ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا محترم محتشم نوجوان دلوں کی دھڑکن ہر دل عزیز شخصیت تیرا نام نہ لوں پھر بھی تجھے پہچانے دنیا کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز عدن چشتی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں کیونکہ ابو بکر صدیق ہے یار ایسے یار دی یاری دے کیا کہنے چاہیے کندیاں تے لاڑا دو جگدا ایسے خضر سواری دے کیا کہنے کرنا چاہنا ہگار نو صاف آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے ڈنگ سپ دا کھا کے علامہ مولانا محترم محمد اعجاز عدن چشتی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت جس مقام پہ لکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ خود نور نہیں، تمہیں بھی نور بنانے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، محمد عرفان اپل صاحب نے اس بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ان کی دلی مرادیں ہیں خالق کائنات انہیں بھی پورا فرمائے۔ یقیناً بڑے اچھے ثناخوان آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے تھے، اور میں نے خطبے میں کوئی موضوع بیان نہیں کیا۔ مقصد یہ تھا کہ پوچھ لو، سننا بھی ہے کہ بس ہو گیا۔ اگر تو ہے سننے کا موڈ، جتنا آپ نے کہنا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے ذکر کی بزم تھی، ذکر ہوتا رہا۔ اب دعا مانگ لیتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو کوئی 10 منٹ گفتگو کر لیتا ہوں، اگر اس سے زیادہ کی خواہش ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہوئی۔ کیوں جی عرفان صاحب؟ سارے بولو، اونچا بولو میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ رضوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کمپیوٹر مشینوں والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رات جاگ دے ہی نہیں۔ اگر ان کی بات پہ اتفاق کر لیں تو پھر تھوڑا کیوں جی آپ صاحب اجازت ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا، قُلْ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، بِفَضْلِ اللَّهِ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، جب اس کی رحمت ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں منایا۔ دو چیزیں بیان ہوئی، فرمایا اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ نے عام فضل کی بات کی، عام رحمت کی بات کی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو، یہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ۔ یہ عام فضل اور عام رحمت کی بات ہے۔ میں آج جس فضل کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں آج جس رحمت کی بات کرنا چاہتا ہوں، رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ جب ان میں اپنے حبیب کو بیچ دیا۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے نا، اپنی ذات کو دیکھیں، انسان کی اپنی ذات کے اندر میں کہتا ہوں جیسے جیسے سائنس ترقی کیے جا رہی ہے نا،
ویسے ویسے اللہ کی توحید پر ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو خون کو آگے جانے دیتے ہیں، پیچھے نہیں آنے دیتے۔ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام کس نے بنایا؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا۔ ایک ایک بال، ایک ایک سیل انسان کی یہ جو جسم ہے اس کے اندر موجود ہے۔ ہر بال اللہ کی نعمت ہے، ہر بال اللہ کی نعمت ہے۔ انسان اپنی ذات میں غور کرے نا۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، اتنا خوبصورت چہرہ دیا۔ انسان غور تو کرے، چپایا نہیں بنا دیا۔ احسن تقویم، فرمایا بڑی خوبصورت مخلوق بنایا میں نے کہ جانوروں کو پانی تک منہ لے جانا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے۔ رب کائنات نے اتنا شرف دیا کہ ہم پانی کو منہ تک لے کر آتے ہیں۔ انسان کو عزت دی نا۔ صدقے جاؤں۔ انسان اپنی ذات میں دیکھے، پھر اپنے ماحول کے اندر دیکھے۔ پیچھے آپ دیکھیں جب وہ کرونا وائرس آیا، چند دن بندہ وینٹیلیٹر پر جاتا تھا آکسیجن لینے کے لیے تو لاکھوں روپے خرچہ آ جاتا۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ مفت میں آکسیجن دے رہے ہیں، مفت میں آکسیجن دے رہے ہیں۔ انسان غور کرے نا۔ لیکن انسان نے، اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتیں دی کہ اگر انسان ساری زندگی اس کو گننا شروع کر دینا تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کوئی ایک ہو نا تو تم انکار کرو۔ اللہ نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، کس کس کا انکار کرو؟ لیکن آگے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنی نعمتیں دیں لیکن کسی نعمت پر نہیں فرمایا کہ احسان کیا۔ کھانے کے لیے خوراک دی، نہیں فرمایا احسان کیا۔ سانس لینے کے لیے ہوا دی، نہیں فرمایا احسان کیا۔ پینے کے لیے پانی دیا، نہیں فرمایا احسان کیا۔ نظام انہضام دیا، نہیں فرمایا احسان کیا۔ سوچنے کے لیے دماغ دیا، نہیں فرمایا احسان کیا۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، نہیں فرمایا احسان کیا۔ کھانے کے لیے ہاتھ دیے، نہیں فرمایا احسان کیا۔ دانت دیے، نہیں فرمایا احسان کیا۔ جسم کے اندر بے شمار نعمتیں دی مگر کسی بھی نعمت پر رب کائنات نے نہیں فرمایا احسان کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ماحول دیا، یہ سورج نکلتا ہے نا تو فصلیں پکتی ہیں، یہ چاند نکلتا ہے تو پھلوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ سورج نکلے تو فصلیں پکتی ہیں۔ ابھی سردیاں آنے والی ہیں نا، چند دن سورج نہیں نکلتا تو انسانوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ایسے مایوسی سی چھا جاتی ہے۔ انسان اندر سے بے چین ہو جاتا ہے کہ کب سورج نکلے گا۔ ایک دن سورج نہ نکلے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر روز انسانوں کے لیے یہ سورج کو نکالتا ہے، ہر روز نکالتا ہے۔ یہ سورج کے نکلنے پر اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، چاند کے نکلنے پر اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، ستاروں سے آسمان کو سجانے پر اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا۔ تیسری طرف آتے ہیں، 1,24,000 نبی اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے نا، 1,24,000 نبی آئے۔ آدم علیہ السلام آئے تو رب نے نہیں فرمایا احسان کیا، شیس علیہ السلام آئے تو رب نے نہیں فرمایا احسان کیا، نوح علیہ السلام آئے تو رب نے نہیں فرمایا احسان کیا، ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، اسحاق علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، اسماعیل علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، یعقوب علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، یوسف علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، ہارون علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، ادریس علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا، الیاس علیہ السلام آئے تو اللہ نے نہیں فرمایا احسان کیا۔ اللہ حاضر قیاس 1,24,000 نبی آئے
किसी नबी की आमद पर रब कायनात ने नहीं फरमाया एहसान किया। जब बारी इमामुल अंबिया की आई तो रब कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। जब बारी इमामुल अंबिया की आई ना तो रब कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने ईमान वालों में अपने महबूब को भेज कर एहसान कर दिया। या रसूल ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जरा थोड़ा गौर करें ना इस कायनात के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी वसी कायनात बनाई है ना कि इंसान की वहाँ तक सोच भी नहीं जा सकती। ये कायनात हजारों अरबों गैलेक्सीज का मजमुआ है। उन गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है। उस मिल्की वे के अंदर एक छोटा सा निज़ाम है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। उस सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा स्यारा है जिसे हम ज़मीन कहते हैं। अब कायनात के मुकाबले में ज़मीन की हैसियत को देखो, फिर ज़मीन को देखो, उस ज़मीन में अपने मुल्क पाकिस्तान को ढूंढो तो थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के लिए है। उस पाकिस्तान में पंजाब को देखो, एक हिस्सा पंजाब के लिए है। पंजाब में हाफिजाबाद को ढूंढो, एक नुक्ता मिलेगा जिसे हम हाफिजाबाद कहते हैं। उस हाफिजाबाद में इस मोहल्ले को देखो, उस मोहल्ले में इस घर को देखो, उस घर में अपनी ज़ात को देखो तो कायनात के मुताबिक इंसान की ज़ात कुछ भी नहीं है। कायनात के मुकाबले में इंसान की जात कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का रहमत तो देखो, अल्लाह का फजल तो देखो। रब कायनात ने फरमाया इंसान ये सारा ज़मीनों समावात का निज़ाम मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। सुभान अल्लाह। इंसान का कमाल ये कि इतनी बड़ी कायनात इंसान के लिए बना दी। फरमाया ये सूरज निकलता है तो मेरे लिए नहीं तेरे लिए निकलता है, ये चांद निकलता है तो तुझे रोशनी देता है, ये सितारे निकलते हैं तो तेरे आसमान को जीनत बख्शते हैं। ये जमीन को हमने ऐसा बनाया जो तेरे चलने के लिए मुमकिन है। ये जमीन ऐसी बनाई जो अनाज उगाती है, जिसे तू भी खाता है, तेरे जानवर भी खाते हैं। ये सब कुछ तेरे ताबे कर दिया। लेकिन दोनों हाथ उठा के बोलिए नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल। हज़रात ज़िवकार नाराए रिसालत ये वो नाम है जिनके बारे में मैंने कलंदर लाहौर से पूछा। डॉक्टर इलामा इकबाल साहब फरमाते हैं मौला तुझे अव्वल कहे क्या तू मिल जाता है, तुझे आखिर कहे क्या तू मिल जाता है, जाज़ल जलाली वाली कराम कहे मौला क्या तू मिल जाता है। आवाज आई इकबाल नहीं, इकबाल नहीं मौला फिर तू मिलता कैसे है। कहा इकबाल बता दे इन सबको कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या फिर लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद के नाम पे दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगा के बोल नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, नारे गौसी। इतना कुछ दिया लेकिन एहसान सिर्फ इमामुल अंबिया के लिए फरमाया। एहसान सिर्फ इमामुल अंबिया के लिए फरमाया। वजह क्या है वो बाद में बात करता हूँ, पहली आयत की तरफ चलते हैं। मैंने कहा अल्लाह बेटा दे तो अल्लाह का फजल होता है। फजल हो तो खुशियाँ मनाओ, खर्च करके खुशियाँ मनाओ। अल्लाह बेटा दे तो एहसान नहीं फरमाता। इमामुल अंबिया आए तो एहसान फरमाया, तो फिर किस कदर खुशियाँ मनानी चाहिए, किस कदर खुशियाँ मनानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ एहसान क्यों इस्तेमाल किया, इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह बयान करूँगा
جو اسی موضوع سے متعلق ہے۔ آپ رحمت ہیں، کتنی بڑی رحمت۔ رب کائنات فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ جب اپنی ذات کی باری آئی تو فرمایا رب العالمین، میں ہر جہان کا پالنے والا ہوں۔ امام الانبیاء کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین کہ جس جہان کا میں پالنے والا ہوں اس جہان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ تکبیر! یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، اگر رک گئی چل رہا ہے وہ جہاں چل رہی تو یہ جہاں، ان سانسوں کی مالا کو پرولو تم درود سے، پھر ہو یہ جہاں یا ہو وہ جہاں، پھر ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا علیہ السلام کتنی بڑی رحمت تھے، کتنی بڑی رحمت ہیں، کتنی بڑی رحمت ہیں۔ اس پہ بات کریں نا تو کئی گھنٹے چاہیے، چیدہ باتیں عرض کروں گا۔ آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر مابعوث ہوئے نا، جیسے قبلہ رضوی صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کو حقوق ملے تو آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ کتنی بڑی رحمت ہے، ہر طبقے کے لیے رحمت ہے۔ وہاں پہ تو یہ عالم تھا، جب ڈیلیوری کا وقت آتا نا تو عورت کے سامنے ایک گھڑا کھود دیا جاتا، بچہ پیدا ہوتا، اگر تو لڑکا ہوتا اس کو اٹھا لیتے، لڑکی ہوتی تو اوپر مٹی ڈال دیتے۔ امام الانبیاء آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عورتوں کو ہر حیثیت سے مقام دیا، بیٹی کی حیثیت میں بھی، بہن کی حیثیت میں بھی، بیوی کی حیثیت میں بھی، والدہ کی حیثیت میں بھی۔ فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہوئی نا، اچھی طرح پرورش کریں، پھر اچھی جگہ پہ شادی کر دیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابی بات کرتے گئے، کہا 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو، اچھی طرح پرورش کرے، اچھی جگہ پہ شادی کرے، میں اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہوئی، تو امام الانبیاء نے فرمایا اس کے لیے میں ہوں نا، اس کے لیے میں ہوں نا، میں اس کی بھی سفارش کروں گا۔ یہ رحمت کی بات ہے۔ ایک طرف عورتوں کو حقوق دیے گئے، دوسری طرف فرمایا جس کی بیٹیاں نہ بھی ہو وہ پریشان نہ ہو، میں امام الانبیاء اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، زمانہ جاہلیت میں گناہ ہو گیا، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تم سے کیا گناہ ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے چاہا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں، لیکن رشتہ دار آگے انہوں نے کہا رہنے دو، وقت گزرتا گیا، وہ بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، جب بھی میں گھر جاتا تو وہ مجھ سے لپٹ جایا کرتی تھی، مجھے بابا بابا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی تو ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا میری بچی کو تیار کرو، میں اسے اپنے ایک دوست سے ملوانے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اسے لے گیا اور ایک اندھے کنویں میں میں نے پھینک دیا۔ آخری آواز جو اس بچی کی میں نے سنی وہ کہہ رہی تھی ہائے ابا جان۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، دوبارہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ صحابی رسول دوبارہ واقعہ بتاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے امام الانبیاء کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بچیوں کے حقوق کے لیے لڑے،
کتنی بڑی وہ رحمت تھے کہ بچیوں کو آج اگر زندہ رکھا جاتا ہے، آج اگر انہیں رحمت سمجھا جاتا ہے، آج اگر انہیں ان کے حقوق ملتے ہیں تو یہ امام الانبیاء کے قدم سے وسیلے سے ملتے ہیں۔ بہن کی صورت میں حضرت شیمہ آئی نا ایک جنگ میں قیدی بن کر، تو آقا علیہ السلام نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، فرمایا یہ میری بہن کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کا کوئی قیدی نہ رکھنا۔ ماں کی صورت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے یا محمد کہہ کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم اپنے انداز کو دیکھیں، ہمارا انداز کیا ہے؟ یہ ساتھ ساتھ میلاد کا پیغام بھی بیان کرتا چلوں نا، ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے جنہیں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کتنے ہیں ایسے جو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں رہتے؟ وہاں امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں نماز کی حالت میں ہوں، میری ماں مجھے یا محمد کہہ کر پکارے، میں نماز کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں، امی جان سے پوچھوں میری امی بتائیں کیا حکم ہے؟ یہاں ہم جو آقا علیہ السلام کی غلامی کا دم بڑھتے ہیں، بالدہ پنجابی کے اندر ماں بچاری چلک دی رہندی ہے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ یہ ماں کو عظمتیں کس نے دیں؟ یہ امام الانبیاء نے دیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت تشریف لائی، بڑھیا تھی، بوڑھی عورت تھی، آقا علیہ السلام نے اپنی کملی بچھا دی، کملی بچھا دی، وہ اماں بیٹھی، جب تک ان کا جی چاہا وہ بیٹھی، امام الانبیاء ان کے قریب رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، وہ اٹھ کے چلی گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ اماں کون تھی جن کے لئے اتنا پروٹوکول کا اہتمام کیا گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ اماں تھی جن کے سینے سے رب کائنات نے مجھے غذا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، سوہنے کی آمد، پیارے کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ آقا علیہ السلام کی رحمت کی بات کر رہا ہوں نا، اس دنیا کے اندر نہیں، صرف اس جہاں میں بھی اگر نجات ہے تو آقا علیہ السلام کی رحمت کے توسل سے ہوگی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دعا کرو رب کائنات کسی سے سوال نہ پوچھے، اللہ کسی سے سوال نہ پوچھے۔ سیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا قیامت برحق نہیں؟ فرمایا برحق ہے۔ پوچھا کیا حساب کتاب نہ ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ ہلکی پلکی پیشی ہوگی، جس بندے سے رب کائنات نے سوال کر لیا ممکن نہیں اس کی نجات ہو سکے۔ جس سے اللہ نے سوال کیا اس کی نجات ناممکن ہے۔ کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی اگر ہمارا رب ہم سے حساب مانگ لے ہم وہ حساب نہیں دے سکتے۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ پانی ہے نا، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اتنی مقدار میں پانی استعمال کریں تو وضو درست ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو یہ فضول خرچی ہے۔ پھر اللہ کو اختیار ہے، پوچھ سکتا ہے کہ اتنی مقدار میں وضو ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ کیوں کیا؟ یہ نیکی کی بات کر رہا ہوں نا، وضو کرنا نیکی کا کام ہے، غسل کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن وہاں بھی مقدار بیان ہوئی کہ اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے استعمال کو دیکھیں۔ اللہ صرف ایک پانی کے بارے میں پوچھ لے نا، اللہ ہماری آنکھ کے بارے میں پوچھ لے نا، اللہ ہمارے دل کے بارے میں پوچھ لے، کیا میرے بندے تجھے دل دیا تھا، دل کا مقصد تو تھا یاد الہی کو بسانا۔
تیرے دل کے اندر کیا کیا چلتا رہا؟ اللہ نے فرمایا تقوی یہاں پہ ہے، ہم نے یہاں پہ کیا کچھ رکھا۔ اگر اللہ ہم سے قیامت کے دن اخلاص کے بارے میں پوچھ لے، اخلاص کے بارے میں پوچھ لے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر بندہ مسجد میں نماز پڑھے، اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے، اس کو نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع محسوس ہو، اس کو عاجز و انکساری محسوس ہو، گھر میں نماز پڑھے تو جلدی جلدی پڑھ دے، اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو تم ریاکاری میں مبتلا ہو چکے، پھر اخلاص تم سے جاتا رہا۔ حضرت اقبال نے تو اس سے بھی آگے درجے کی بات کی، آپ نے فرمایا تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آپ کہتے ہیں یہ جو تو خیالات کی طرف چلا جاتا ہے نا، یہ تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، ان خواہشات کو سجدہ کرتا۔ ہم اپنے انداز کو دیکھیں، اپنی گفتار کو دیکھیں، ہماری ہر ادا سے تصنع جھلک رہا ہے، ہماری ہر ادا سے تصنع جھلک رہا ہے، ہم ہر کام دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اکیلے میں بھی وہ سرور محسوس ہونا، پھر درود جس طرح ہم محفل میں پڑھتے ہیں اکیلے میں پڑھیں تو بھی وہ مزہ آئے نا۔ آج کل جو لوگ رضوی صاحب میرے ساتھ ہیں، میں اکثر یہ آج کل بات کر رہا ہوں کہ کبھی تو وہ رات بھی ہونا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کا تصور باندھ کر تنہائی کے اندر اندھیرا ہو جائے تو اس سے بھی اچھی بات ہے، انسان دل کے اندر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے نا، وہ درود پڑھے گا تو یقیناً کملی والے آقا خود سنیں گے، کملی والے آقا خود سنیں گے۔ پھر جب کملی والے آقا اس درود کا جواب دیں گے نا تو پھر تمہارے واڑے نیاڑے ہو جائیں گے۔ میں کر رہا ہوں بات رحمت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اتنی وسیع، انسان تو انسان، جانوروں نے بھی اسے حصہ پایا۔ سوکھا ہوا درخت، کملی والے آقا ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں، آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی، ممبر بن کر آیا۔ جمعے کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز کرنے لگے، کسی کے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی، کوئی رو رہا تھا بلک بلک کر جیسے بچے روتے ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ امام الانبیاء اپنے ممبر سے نیچے اترے، سیدھے اس خشک ستون کے پاس چلے گئے، اس سوکھے ہوئے درخت کے پاس، اس کو ایسے گلے لگایا جیسے چھوٹے بچوں کو وہ درخت بھی کہتا ہوگا یا رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محبت اپنی جگہ، لیکن مجھ سے تو ہجر ہو گیا نا، میں آپ کی پشت کو بوسے دیا کرتا تھا، اب تو جدائی پڑ گئی۔ امام الانبیاء نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اگر کہے تو تجھے جنگل میں لگا دیتے ہیں ہرا بڑا ہو جائے، کہیں تو تجھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر جدا ہونا ہے تو پھر جنت میں چلا جاتا۔ امام الانبیاء تو اس درخت کو، خشک درخت کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اتنی بڑی رحمت ہے۔ کئی واقعات ہیں، پرندے آتے ہیں، اونٹ آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتے ہیں، امام الانبیاء ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر مالک کو بلاتے ہیں کہ تیرا اونٹ تیرے بارے میں شکایتیں لگاتا ہے۔ اونٹ کہتا ہے جوان تھا میں مالک کی خدمت کرتا تھا، بڑا بوجھ اٹھاتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مالک کھانا کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس پر کچھ رحم کر۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ بات بیچ میں رہ گئی، صرف یہاں ہی نہیں وہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کام آئے گی۔ سیدہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اگر کسی سے سوال کر لیا ممکن نہیں اس کی نجات ہو سکے، اس لیے دعا کرو اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہی جنت عطا فرما دے۔ تو اس لیے تو صوفیہ کہتے ہیں عدل کڑیں تا تھڑ تھڑ کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کڑیں تا بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رب دی رحمت ولے بلے بلے بلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
जागो नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए तहकीक। क़यामत का दिन होगा ना, बंदे जमा होके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे आप अबुल बशर हैं, तख्लीक किया, आज अल्लाह की बारगाह में बात करे ना। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मुझे अपनी खता याद आती है। इज़हब इला गैरी, आज जाओ किसी और की तरफ चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे ना लोग, कहेंगे आप आदमी सानी हैं, आपसे अल्लाह ने दोबारा दुनिया को आबाद किया, आप अल्लाह की बारगाह में बात करें ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, जाओ किसी और की तरफ, आज मुझे अपनी दुआ याद आती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, उनसे कहेंगे, वो भी यही जवाब देंगे कि जाओ किसी और की तरफ। सारे अंबिया से होते हुए जब इमामुल अंबिया के पास लोग आ जाएंगे ना, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आ जाओ, मैं इसीलिए सुभान अल्लाह, क्या आ जाओ, मैं इसका मामला करता है। वो एक हिस्सा है जिसकी वजह से जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो एक हिस्सा है जिसकी वजह से बहन भाई के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है, वो एक हिस्सा है जिसकी वजह से दोस्तों के दरमियान मोहब्बत का जज्बा होता है। बाकी 9 हिस्सों का इजहार क़यामत के दिन होगा। वजह क्या है? वजह ये कि जो किसी महफिल के अंदर अपने गुनाहों का इजहार कर सके। कुछ गुनाह तो हम लोगों में कह सकते हैं, लेकिन एक तसव्वुर बांधे ना कि जब क़यामुल अंबिया मौजूद हों, थमा दिया जाए और उससे कहा जाए पढ़। आका अलैहिस्सलाम के सामने क्या हम अपना ये अमाल नामा पढ़ सकते हैं? इसलिए रब्बे कायनात ने 9 हिस्से आखिरत में रख लिए। आपके ज़ौक़ के लिए अल्लाह की जो बंदे से मोहब्बत है उसका एक वाक़या बयान करता चलूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को अपने पर्दे में छुपा लेगा, दुनिया से अलग कर लेगा। खालिक़ कायनात उससे पूछेगा, मेरे बंदे बता ये गुनाह तूने किया है? अल्लाह बंदे से पूछेगा तूने ये गुनाह किया है? बंदा कहेगा या अल्लाह हाँ किया है। आका अलैहिस्सलाम की रहमत से है ना वो बात भी। आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने कहा रब्ब कायनात उसे छोटे गुनाहों का पूछेगा, छोटा गुनाह जिसे हम ऐसे ही काट जाते हैं। फरमाया ये गुनाह किया है? वो कहेगा हाँ या अल्लाह ये गुनाह भी मैंने किया। अल्लाह पूछेगा अच्छा ये भी किया है? वो कहेगा हाँ या अल्लाह ये भी मैंने किया है। कहा ये भी किया है? अल्लाह छोटे छोटे गुनाह गिनवाता जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा दिल में डर रहा है कि ये तो छोटे छोटे, अल्लाह बड़े गुनाहों का ना पूछ ले, अल्लाह बड़े गुनाहों का ना पूछ ले। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सारे छोटे छोटे गुनाहों का पूछ लेगा ना, तो रब्बे कायनात फरमाएगा जा मेरे बंदे तेरे सारे गुनाह माफ़ किए, ये जो तूने गिनवाए हैं ना ये सारे गुनाह माफ़ किए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा जो पहले डर रहा था अब खुद ही बोल उठेगा या अल्लाह ये तो छोटे छोटे थे, मैंने बड़े बड़े गुनाह भी किए हैं। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे ये बयान फरमाते हुए कि रब्बे कायनात अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा और फरमाएगा मेरे बंदे जा मैंने बड़े गुनाह भी माफ़ किए, जन्नत में चला जा। ये आका अलैहिस्सलाम की रहमत है कि जिससे हमें ये हिस्सा मिला। आखिरी वाक़या रहमत का बयान करके मौजू को आगे ले जाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन होगा, एक शख्स के नामा अमाल को तोला जाएगा, गुनाह उसके ज़्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई हैं, फरिश्ते उसको लेकर जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम दौड़ कर उस बंदे के पास जाएंगे। रिवायात के अंदर आता है ये ऊपर पोंचे उठाकर, जैसे हम दौड़ने के लिए पोंचे ऊपर कर लेते हैं ना, इस अंदाज में जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम तोलो, वो कहेंगे या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम इसका तो हिसाब हो गया। आप फरमाएंगे नहीं इसका नामा माल दोबारा तोलो। रब्बे कायनात हुक्म इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही काट दो, जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही काट दो। उस शख्स के नामा माल को दोबारा तोला जाएगा। नेकियों वाले पलड़े में नेकियां हैं, गुनाहों वाले पलड़े में गुनाह हैं, नेकियों का वजन कम है। इमामुल अंबिया अपनी जनाब से एक नेकी नेकियों के पलड़े में रखेंगे, अब नेकियों का वजन ज्यादा हो गया, गुनाहों का वजन कम हो गया, गुनाहों का वजन कम हो गया।
हुक्म होगा इसको जन्नत में भेज दो। अब वो बंदा अर्ज करेगा या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम ये कैसी नेकी थी कि जिसने मेरे मुकद्दर को बदल दिया। तो इमामुल अंबिया फरमाएंगे ऐ मेरे उम्मती ये वो दुरूद था जो दुनिया में मुझ पर भेजा करता था। सुभान अल्लाह। ये वो दुरूद था जो दुनिया में मुझ पर भेजा करता था। तो ये तो इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी रहमत है। आम रहमत, एक बेटी घर में पैदा हो तो रब्ब कायनात फरमाता है खुशियाँ मनाओ। जब इमामुल अंबिया की ज़ात इस कायनात के अंदर तशरीफ़ ले आई तो फिर किस कदर खुशियाँ मनानी चाहिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जी वो तो ठीक है जब आप आए थे तो खुशियाँ मनाओ, तो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन विसाल हो गया, तो अब खुशियाँ कैसे मनाएं? हम अब खुशियाँ कैसे मनाएं? दो जवाब हैं, एक ज़रा इल्मी है, एक ऐसे ही जिसको हम भाई आप पूरा रख लें हम वहाँ भी आ जाएंगे। अगर आप खुशी नहीं मनाना चाहते आप पूरा रख लें हम वहाँ भी आ जाएंगे। हम तो वहाँ भी अकाले से ख़त्म जो होते हैं 10वें का हो, कुल्लों का हो, सालाना हो, हम वहाँ भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद बयान करते हैं। अगर इसके इल्मी जवाब की तरफ जाएं, जुम्मा जो है वो सारे मानते हैं ईद का दिन, जुम्मा ईद का दिन है। जुम्मा ईद क्यों है? क्योंकि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजह से जुम्मा ईद बन गया। अगर आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी जुम्मे को ही है। तो आदम अलैहिस्सलाम के विसाल से जुम्मे के ईद होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वजह क्या है? हम ये मानते हैं कि हम खुशियाँ मनाने वाले हैं, गम मनाने वाले नहीं हैं। चिश्ती साहब, हम खुशियाँ मनाने वाले हैं, गम मनाने वाले नहीं हैं। आइंदा आपने गम नहीं मनाने, ठीक है? हम खुशियाँ मनाने वाले हैं। शरीयत गम मनाने की इजाज़त नहीं देती। 3 दिन तक सोग की इजाज़त है, उसके बाद सोग की इजाज़त नहीं है। माँ सिवाय बीवी को 4 माह 10 दिन तक वो सोग मना सकती है, लेकिन खुशियाँ मनाने तक कुरान ने कई दफ़ा हुक्म दिया है। कुरान ने खुशियाँ मनाने का हुक्म तो कई मुकामात पर दिया है। दूसरी बात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा आना भी रहमत है, मेरा जाना भी रहमत है। आना रहमत हुआ, आप आए तो लोगों को कलमा पढ़ाया, आप आए तो ईमान की दौलत नसीब हुई। जाना रहमत कैसे है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं अपनी कब्र अनवर के अंदर चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। मैं अपनी उम्मत के अमाल नामे को देखूंगा। जब मैं अपनी उम्मत की नेकियों को देखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूंगा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बाद मेरी उम्मत नेकियों पर गामज़न है। और जब मैं अपनी उम्मत के गुनाहों को देखूंगा तो अल्लाह की बारगाह में मैं सर सजदे में रख दूंगा, कहूँगा या अल्लाह ये भी मेरे उम्मती हैं, इनकी भी बख्शिश फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुन। सबेरा नबी दे कदमा च सर झुका के, नबी दे कदमा च सर झुका के, कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा, सलाम मेरा, कमी दरूदो ले आ मदीने दा सबने रास्ता, ले आ मदीने दा सबने रास्ता, ले आ मदीने दा सबने रास्ता, मैं गया तरसता, मैं थे ही रह
بستہ تو جا کے روزے تے دست بستہ کمی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کمی درود و سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کرم والیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کمی درود و سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کمی درود و سلام میرا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور والہانہ اقدس کرے مست و بے خود وجد کرتی ان ہماؤں کو سلام اور جو مدینے
ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام اور یا الہی رسول یہ سلام عاجزانہ ہو تشریف لگو صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وخاتم النبيين وكان الله سلام تک تمام میں ستہ ائمہ اربعہ کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرمام آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے باری تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرمام باری تعالیٰ خصوص بالخصوص اس مجلس کے اندر جتنے لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی اعزاء و اقرباء اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی بخشش فرمام باری تعالیٰ خصوص بالخصوص جن لوگوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ان کے جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے باری تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرمام باری تعالیٰ خصوص بالخصوص عرفان صاحب کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں باری تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش فرمام باری تعالیٰ ان کی والدہ کی قبر کو بقعہ نور بنام انہیں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمام باری تعالیٰ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کی جام نصیب فرمانا باری تعالیٰ بی بی فاطمہ کا ساتھ نصیب فرمانا باری تعالیٰ ہم جو باقی رہ گئے ہمیں آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمام صحیح معنی میں آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمام وہ وقت بھی آئے کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں باری تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمام جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمام جو گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر پریشان حال ہیں باری تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمام باری تعالیٰ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرمام اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمام باری تعالیٰ جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ عطا فرمام باری تعالیٰ جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ عطا فرمام باری تعالیٰ اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں باری تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمام باری تعالیٰ اولاد کا نہ ہونا بڑی ازمائش ہے باری تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے ان لوگوں کی اس ازمائش کو دور فرمام باری تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمام باری تعالیٰ اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمام باری تعالیٰ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمام ان کے ساو ماد کے اندر برکتوں کا نزول فرمام باری تعالیٰ اس اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمام ان کے رزق کے اندر وسعت عطا فرمام باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمام ملک پاکستان کی خیر فرمام عالم اسلام کی خیر فرمام باری تعالیٰ نیک حکمران عطا فرمام باری تعالیٰ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمام جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں جب خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم